جانب الطاف پاریک صاحب کی جانب، چیئرمین ہیں پاکستان میمن رائٹس کے. سر آپ کو اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سوشل ورکر ہیں تو کس نوعیت کے سوشل ایکٹیویٹی کے کام کرتے ہیں؟ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو الطاف پاریک کا خلوص بھرا محبت بھرا چاہت بھرا پرخلوص السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میرا سلوگن ہے جب بھی میں آتا ہوں، تو یہ ایک ٹریڈ مارک بنا ہوا ہے. جی بہرحال تو سب سے پہلے تو میں ہمارے انوار رمضان کے پروڈیوسر ہمارا شاہ رخ مرزا صاحب، اس کی پوری ٹیم اور K21 چینل کا اور آپ کا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. ہماری بہن ہوسٹ کا بھی بہت بہت شکریہ. انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنا آ کے یہاں پہ کوئی اپنا موقف پیش کروں. سوشل ایکٹیویٹیز ہر لحاظ سے ہوتی ہے. ہر آدمی ایک سوشل ورکر ہے. اگر ہم کسی کو مسکرا کے بھی کسی سے جواب دے دیں گے، اس سے بات کر لیں گے، تو یہ بھی ایک سوشل ورکنگ کے زمرے میں آتا ہے. کسی کی داد رسی کرنا، کسی کے مسئلے کو حل کرنا، تو سمجھے یہ بھی ایک بہت بڑا سوشل ورکر ہے. جیسے آپ نے ابھی تعارف میرا کرا ہے پاکستان میمن رائٹس کا چیئرمین. لفظ میمن الحمدللہ آپ کو ہر جگہ پہ سوشل ورکنگ کرتا ہوا نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر خاص کرم یہ کہ اللہ نے اس کو دینے والا ہی بنایا. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کی داد رسی ہو. اور یہ بندہ یہ موقف نہیں ہے کہ صرف میمن اپنی کمیونٹی کو، اپنی جو اپنے لوگ ہیں اسی کی ہیلپ کرتے ہیں. ہم لوگ کا کام ہر خاص و عام کے لیے ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. اگرچہ بڑے بڑے ہاسپٹل ہمارے میمنوں کے کھلے ہوئے ہیں، لیکن 30% اگرچہ آتا ہوگا تو میمن آتا ہے، باقی سب 75% یا 70% سب نان میمن آتے ہیں. اس کے لیے مخصوص ڈسکاؤنٹ ہے، اس کو ریلیف فراہم کی جاتی ہے. اگرچہ وہ زکوٰۃ کی مد میں دینا چاہیں تو اس کو زکوٰۃ کی مد میں اس کو فری کاسٹ علاج کیا جاتا ہے. ریلیف آپ کی کمیونٹی سے بالا تر ہو کے دیا جاتا ہے سب سے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کہ اگرچہ کوئی آتا ہے کچھ ریلیف لینے کے لیے، تو سمجھے کہ ہم اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے، وہ ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے کہ بندہ ادھر ہی جاتا ہے جدھر ملنے کی امید ہوتی ہے، جدھر کام کے مسئلے کا حل ہونے کا ہوتا ہے. بالکل آپ دیکھ لیں تو سارا یہ کام اللہ تعالیٰ سسٹم چلا رہا ہے، اور ایک دینے والے کو اللہ تعالیٰ مزید اور دیتا ہے. بالکل، اور دینے والے سے زیادہ لینے والے. مخیر حضرات ہر قوم میں ماشاءاللہ الحمدللہ ہیں، پاورفل کام کر رہے ہیں. جس طرح گزشتہ دنوں لاک ڈاؤن ہوا تھا، جب کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ بھئی کرنا تو کیا کرنا ہے. ابھی جب دکانیں بند، کاروبار بند، روزگار بند تھا، تو یہی سوچنا پڑا کہ مرنا تو ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی مرنا ہے یا بیمار ہونا ہے تو باہر نکل کے کریں. تو یہ سارے لوگ ابھی جو لاک ڈاؤن میں کورونا میں جو کام کیا ہے لوگوں نے، بہت ہی قابل تحسین ہے. اور سب لوگوں کی سمجھے کہ راشن کی فراہمی کی تھی، اور سمجھے کہ گھر والوں سے بھی بندہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ڈرایا جاتا ہے، نہیں جاؤ، یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا. جب مرنا ہی ہے تو کسی کو مرتے ہوئے بچا لے ہوئے نا، اس کو رزق کی فراہمی کر دے، اس کو راشن کی فراہمی کر دے، تو یہ بہت بڑا ایک ہے. تو بالکل الطاف صاحب، آپ کو کیا کورونا کے دور میں کیا پیچیدگیاں دیکھنے میں آئی، نظر آئیں؟ کیا کیا مشکلات کا آپ نے سامنا کیا؟ مشکلات تو بہت ساری ہو رہی تھی. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ راشن آپ بانٹنے کے لیے جا رہے ہو یا کسی کو دینے کے لیے جا رہے ہو، سب سے پہلے تو اپنے کپڑوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد معذرت کے ساتھ، بھوک ہے نا انسان کو سب کچھ کرا دیتی ہے، چھینا جھپٹی، لوٹ مار، سب کچھ کرا دیتی ہے. اور ایک بے صبری ہوتی ہے، ہمیں جانا ہے آخری نہج پہ، آخری کونے پہ، اس سے پہلے ہم لوٹ لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک یہ، دوسرا جیب کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن جانا تو ہے، آخری پہنچ تک جانا ہے. تو یہ سارا یہ اس کو مشکلات نہیں کہتے، یہ ساری آزمائش اللہ کی طرف سے. ایک ایک قدم کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، آخرت بے شک اللہ جزیل عطا کرے. تو یہ جو لوگ ہم نیکی کرنے جاتے ہیں نا، تو تھوڑا یہ خیال رکھیں کہ اس طریقے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک جو ہے نا ہمارے صبر کا مادہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے، عدم برداشت. بس میں کسی بھی طریقے سے لے لوں، کسی کی حق تلفی ہوتی ہے. ایک لائن لگا کے لینے کا رجحان اس معذرت کے ساتھ پاکستان کراچی میں یہ نہیں ہے. اگر میں اس سے پہلے لے لوں گا، جلدی کر لوں گا، تو میں نے سمجھے کہ اس کا معاشی قتل کر دیا. معاشی قتل یہ کہ میں نے اس کا حق کھا لیا، اور یہ حق تلفی ہو گئی. حق تلفی اگر دیکھا جائے سب سے بڑا سمجھے کہ گناہ ہے. تو اس سے ہم رہیں گے، جو ہمارے نصیب میں ہوگا وہ مل کے رہے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا نا، جب تک تو انسان مرے گا نہیں جب تک اس کو رزق کی فراہمی نہ ہو. تو ہمیں کیا ضرورت، ہماری فکر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. دانے پہ لکھا ہوا ہے کھانے، ہماری فکر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا. ہمیں کیا ضرورت، ہمیں مل کے رہے گا. ایک میں چھوٹی سی مثال دے دوں. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ قبرستان میں بیٹھ کے وہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ زردہ بریانی قورمہ مجھے کھلا دے. ٹھیک ہے نا. ابھی قبرستان میں وہ مانگ رہا ہے نا، قبرستان میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے نا.
بیٹھا ہوا تھا مانگ رہا تھا, لوگ بولا کیا کر رہا ہے, بولے میرے کو یہ کھانا ہے. اچھا. تو کوئی وہاں جا کے کوئی ایسی بھگدڑ مچی, ٹھیک ہے, پولیس کسی کو مجرم کو ڈھونڈنے کے چکر میں بھاگ رہے تھے, یہ سمجھا میرے اوپر پولیس لگی ہے. وہ بھاگا 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 بھاگا, پولیس اس کے پیچھے پیچھے. وہ جا کے ایک قبر کھدی ہوئی تھی, وہاں جا کے چھپ گیا کہ شاید پولیس میں اوجھل ہو جاؤں گا. وہاں جا کے دیکھتے ہیں قبر کے اندر الحمدللہ وہ سارے جو اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا مانگی تھی کہ زردہ چاہیے, بریانی چاہیے, قورمہ چاہیے, سب میں موجود تھا نا. بالکل. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو صحیح, بہت خوبصورت بات مانگیں کر رہے ہیں, گے اللہ تو سے سب کچھ مانگے, ہوگا. اب ہم اللہ سے نہیں مانگے. مانگتے معذرت کے ساتھ, ہم بندوں سے مانگتے ہیں, یار مجھے یہ کھلا دے, مجھے یہ پیسہ دے دے, یہ کر دے. تو اس نے جب تہیہ اللہ نے لیا ہے نا کہ بھائی صبح سے تم مانگو تو صحیح, شام تک ملے گا. ایک ٹائم ہوتا ہے نا, اگر میں کہیں جاب کروں گا تو اس کا بھی ٹائم ہوتا ہے, جاب کے بعد مجھے دیہڑی ملے گی نا. تو یہ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں, فوراً ہم اللہ سے کی بے جگہ شک پہ وہ سمیع ہے, سننے والا ہے. بالکل. بندوں سے مانگتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا خیال رکھا جائے. اچھا, میمن کمیونٹی اپنے میمن برادر کو بہت سپورٹ کرتی ہے, بہت سپورٹیو ہوتی ہے. جو ویل ٹو ڈو نہیں ہوتے ان کو سپورٹ کرتی ہے, لیکن صرف وہ میمن کمیونٹی کی حد تک ہی کرتی ہے. اور مجھے بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اس طریقے سے تو غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا نا. میں کسی کو کھانا کھلا دوں, غربت کا خاتمہ ہو جائے گا؟ بالکل. اب آپ یہ بھی تو دیکھو نا, اس کا مس یوز کتنا ہو رہا ہے. اگر میں کمانے کے لیے نکلا ہوں, میں روزی نہیں ڈھونڈ رہا ہوں, فوراً جا کے دسترخوان میں بیٹھ کے میں نے کھانا کھا لیا. اچھا پھر بیوی کو آگے میں بولا روزگار نہیں ملا. اب آپ یہ تو سوچو کہ یار تمہیں روزگار نہیں ملا نا, تو تم تک دوڑ کرو, محنت کرو, تم تو کھانا کھا کے آ گئے. ان بچوں کا کیا قصور ہے, ان کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جس کو لے کے آئے, بیاہ کر کے لائے, شادی کری, اس کا کیا قصور ہے؟ بالکل. بلکہ ایک ہمارا پچھلا دور ایسا تھا کہ ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے تھے, وہ خود کھاتے تھے, خود نہیں کھاتے تھے, ہم کو کھلاتے. وہ کیا کہتے تھے, ہم نے بہت کھا, حالانکہ وہ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے, معذرت کرتا کلامی کی, کہ یہ جو گداگر آ گئے ہیں جگہ جگہ, ان کی تو مذمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو گداگروں کی تو مذمت کی گئی ہے, اور یہ ہر جگہ نکل گئے ہیں, اور یہ ہاتھ پیر سلامت ہے, اور بڑے اچھے حلیے میں ہوتے ہیں, بڑے اچھے لباس میں ہوتے ہیں, اگر میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا, لیکن وہ مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ محنت نہیں کرنا چاہ رہے, ہم دے رہے ہوتے ہیں, روزگار نہیں لینا چاہ رہے, ہم دے رہے ہوتے ہیں نا. بالکل. ہم لوگ ایسے ان کو نہیں دینا چاہیے, بالکل. کام ہے, ہم سے کوئی بولتا ہے میں مجبور ہوں, میرا روزگار نہیں ملا, ایک کوئی آدمی بیلچا لے کے کھڑا ہوتا ہے, میری دیہڑی نہیں ملی. اچھا بھائی دیہڑی نہیں ملی, چل آ جا, میں تیرے کو دیہڑی دیتا ہوں, 1500 کا ایک مزدور ہے نا, چل کام کر لے. ایسا کام سے دور بھاگتے کہ چھوڑو. یہ سب یہ کراچی میں سب نوسر باز, شعبے باز سارے یہاں پہ گھوم رہے ہیں, اللہ معاف کرے. تو جس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو گے نا, اسی طریقے سے اللہ رزق دے گا. آپ بولو کہ میں بھیک مانگ کے رزق لوں, آپ کو بھیک مانگے بولو. آپ بولو کہ میں خودداری سے میں رزق کماؤں, میرے کو روزی مل جائے, تو اللہ تعالیٰ اس طرح دے گا. تو یہ جو چیز ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ ہماری محنت کرنی ہے, محنت کرنی ہے, محنت کرنی ہے, محنت میں عظمت ہے. تو محنت کر کے کام کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ دیکھیں, وہ محنت کرتے تھے. بہت سی ساری ہم حدیثیں دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چراتے تھے, ٹھیک ہے نا. بالکل. ہم نے اتنی ساری حدیثیں ہیں, اس حدیث کے اوپر کوئی نہیں کرتا. ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جنگل میں میرے کو بھی لے جائے, میں ایک دن کے لیے میں کہیں بکریاں چراؤں, یہ میری خواہش ہے. تو یہ جس نے میرا نفس کو مارو تو ایسا ہو جائے نا, کسی وہ جو مردہ معذرت کے ساتھ کسی حدیث کو ہم بھولے ہوئے حدیث کو ہم اجاگر کر کے آگے کریں گے تو بہت بڑا ثواب. بالکل. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہمیں آگے غور کرنا پڑے گا, دھیان رکھنا پڑے گا. اور سب سے بڑھ کر کسی کی بے روزگاری کا خاتمہ کرنا یہ مسٹ ہے, یہ ضروری ہے. روزگار کی فراہمی بہت ہی ضروری ہے. اس کے لیے تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کسی کی بھی طریقے سے روزگار ہو, چاہے کم روزگار, چاہے کم ہو. اس پاکستان میں ہمارے کراچی میں یہ ہوتا ہے نا, میرے کو ایسا کام ملے, میں 2 بجے 4 بجے چھٹی ہو جائے, زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہماری پوری ہو جائے, بس اتنی ساری تنخواہ ملے. بالکل, آپ کا میرے پاس آ گیا. بالکل جانب. اچھا, آپ نے شاہ رخ مرزا اور ان کی ایس ایم پروڈکشن کے ساتھ کام کیا. شاہ رخ مرزا پروڈیوسر بھی ہیں جو ایسی بزم ہر سال سجاتے ہیں اور مزید بہتری کے ساتھ سجاتے ہیں. مزید پچھلی گزر جانے والی بزم ان کی آنے والی بزم سے بہتر ہوتی ہے. تو آپ نے کیسا پایا شاہ رخ مرزا کو بھی اور ایس ایم پروڈکشن کو بھی, بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. سر میں بتاتا چلوں کہ شاہ رخ مرزا کوئی آج کل کا پروڈیوسر نہیں ہے. اچھا. کیونکہ یہ اس کا ظرف ہے کہ یہ شو نہیں کرتا یا کچھ اپنے وہ نہیں بتاتا کہ میں وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. میں ان لوگوں کے نام نہیں لے سکتا کیونکہ جو بڑی جو چینل کھول کے بیٹھے ہیں یا اس کے جو پروڈیوسر تھے, ان لوگوں کے ساتھ کام کیا. ان لوگ کام کرنے کے ساتھ اس سے بہت کچھ سیکھا ہے.
اچھا اور جو بندہ عام بندوں کی طرح لوگوں سے ملے، ٹھیک ہے، عام بندوں کی طرح لوگوں سے تجربات لے، اس سے مشورے لیں، تو سمجھے کہ وہ عظیم انسان ہو جاتا ہے. بہت سی چیزیں وہ ہم سے پوچھتا ہے نا، حالانکہ ہم تو اے بی سی ڈی اتنا نہیں واقفیت ہے، لیکن پوچھتا ہے نا، کیونکہ عوام الناس میں عوامی کوئی پروڈیوسر ہوتا ہے نا، تو یہ عوامی ہمارا شاہ رخ مرزا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اچھے سے اچھے کام لے لے، اور بہتر سے بہتر اللہ تعالیٰ سلام. جی ہاں عوامی پروڈیوسر جی نہیں، عوامی سے مراد ہے کہ اگرچہ وہ بہت سے لوگوں کا ایک وہ جو ہے سمجھے، ایک تو اسکرین پہ آتے نہیں ہیں، جی جی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یار شاہ رخ مرزا کیسا ہے، اولڈ ایجز ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یار وہ جب وہ دیکھتے ہیں تو یار یہ تو پروڈیوسر بیچارہ ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ لوگوں کو آگے کرنا، لوگوں کی سمجھے حوصلہ افزائی کرنا، ان کو آگے سے آگے لے آنا، تو سمجھے کہ جو دوسروں کے راستے کھولتا ہے نا، تو اس کے راستے بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. اچھا، آپ کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ آپ نے ذکر کیا تھا دسترخوانوں کا، تو مجھے بتائیے گا کہ موجودہ دور میں جو دسترخوان لگا کے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جا رہی ہوتی ہے، آپ اس نظریے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ایک میرے اپنا الگ ویوز ہے، الگ ٹھیک ہے نا. اب بہت سے لوگوں نے اعلانات کیا یار فروٹ کی بائیکاٹ کیا جائے، فروٹ کا بائیکاٹ کیا جائے، سیب آپ نہیں خریدیں، یہ نہیں خریدیں، نہیں خریدیں گے، نہیں کھائیں گے تو مریں گے نہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. وہ کیوں ہوا پتہ ہے؟ جس کے اوپر اپنے اوپر بیتتی ہے نا وہ آگے لے آتا ہے. کل یہ تقریباً یہ جو یہ فروٹ پرچیز کرتے تھے تو 70,000 روپے کا یا 1 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا آتا ہے، آج 4 لاکھ کا آتا ہے، کیونکہ اپنے اوپر بیت رہی ہے نا. اگر آپ نقصان سے سودا بیچنا شروع کریں تو یہ بائیکاٹ ایسا بائیکاٹ ہوگا کہ کاروباری مار ہوگی. اس کو ہم اپنی لینگویج میں بولتے ہیں کاروباری مار. آپ لے لو، آپ 300 روپے کیلا درجن لے لو، 50 روپے 100 روپے کیلا بیچو، یہ بھی تو ایک ہے نا کاروباری بات. پچھلے ٹائم میں گوشت میں کچھ تھی مارا ماری تھی، گوشت ریٹ بڑھ گئے تھے. مجھے یاد ہے نعمت اللہ خان یہ ہمارے جو یہاں کے میئر کراچی تھے، انہوں نے ڈھابے لگا کے گوشت سستا بیچا تھا. تو یہ بھی تو ہے نا. اچھا سستی چیز آپ بیچو نا تو یہ کاروباری پوری مار بنے گی نا. آپ کو بیچنا ہے یہ بائیکاٹ، آپ یہ بولو نا یار آپ یہ لنگر کھانے کھول کے بیٹھے ہو نا، تو ضروری ہے کہ آپ یہ قورمہ لوگوں کو کھلاؤ بکرے کا، اور یہ شتر مرغ اس ٹائپ کی چیزیں کھلاؤ. آپ بکرے کا گوشت لوگوں کو بیچو 1600 روپے یا 1500 روپے بھاؤ چل رہا ہے، آپ بیچو آ جاؤ یا 600 روپے کلو. اچھا یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا. ہمارے جو بہت سارے ادارے، آپ کسی دن ساتھ چلو چاگلا اسٹریٹ کھارا در پہ 400 روپے کلو وہ جو تقریباً گوشت بیچ رہے ہیں. یہ آج کی پیداوار نہیں، پورے سال بیچتے ہیں. اور اگر یہ بدھ کا دن ہے کل، اگر چانگلا اسٹریٹ میں جا کے دیکھ لے، میں کسی کی پبلسٹی نہیں کر رہا، شہرت نہیں کر رہا، میں لوگوں کو راستے بتا رہا ہوں. 400 روپے کا آٹا بیچے گا 5 کلو چکی کا آٹا، جو اوریجنل جو آٹا ہوتا ہے وہ نہیں لنگڑ کھاتے والے نے اس طرح کا نہیں ہوتا، یہ بیچتا ہے نا. سستا راشن. ابھی کا تھوڑا ٹرینڈ چینج ہو گیا، آپ دیکھ لیجیے گا. میں یہیں پہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگلا سال ایسا آئے گا یا 6 مہینے کے بعد ایسا آئے گا، یہ لنگر کھانے دسترخوان ختم ہو جائیں گے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہر آدمی سستا بیچنے لگ جائے گا، ہر آدمی سستا بیچنا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ جو بیچارہ سستا بیچتا ہے اس کو ثبوتاس کرنے کے لیے سمجھے کہ اس کے کیمپ کو اکھاڑا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے. کیونکہ ایک بچہ وہاں پہ بیٹھا تھا 800 روپے کلو مرغی، ٹھیک ہے نا، جو مارکیٹ میں اویلیبل تھی 100 روپے کی بیچ رہا تھا. کیونکہ وہ چھینا جپٹی تھی کہ اس کو اس طریقے سے کر دینا ہے وہ کل وہ اسٹال نہ لگائے. وہ جو امن و امان کا مسئلہ ہو جائے گا، یہ ہوگا، پھر وہاں سے دھاوا بول کے پھر دوسرے کیمپ میں آئے. پھر یہ جو ہمارے حنیف صاحب مصطفیٰ حنیف صاحب، ان کے کیمپ کو دربدر کیا نا، تو اس سے وہ کیا وہ ٹوٹ جائے گی، اس کی ہمت جواب دے دے گی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زلزلہ زدگان اور سیلاب زدگان کو جا کے مدد کی ہے. انہوں نے یہاں تک بولا ہے کہ بھائی میں سیلاب زدگان اور یہ زلزلہ زدگان کی جو مدد کرنے کے لیے گیا، وہاں پہ تو چینا جپٹی نہیں تھی. یہ کون سا کراچی کا ماحول آ گیا؟ کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا یہ وہی والا گدا گرے ٹائپ کے لوگ، چھینا جھپٹی کرنے والے لوگ. اچھا دوسری بات یہ جو بیچارہ عام سفید پوش بھی جا رہا تھا اس کی بھی جیبیں کٹ گئی، تو اس نے ہمت نہیں آ رہی نا، وہ دوبارہ کیمپ جاری ہے. تو یہ سستے راشن کو رواج ہمیشہ دینا پڑے گا. آپ میں بتا رہا ہوں کھارا در میں آپ کبھی بھی چکر لگاؤ، روزانہ چکر لگاؤ، سستا آٹا، سستا چینی، سستا تیل. یہ کیوں کر رہے ہیں کہ بولے یار ایک تو ہوتا ہے نو پروفٹ نو لاس، ایک کام کرتا ہے لاس ہی لاس ہے، جس میں پورا لاس ہے نا. کسی میں اتنا دل گردہ ہے نا، جیسے آپ دیتے ہو نا کسی کو 5,000 روپے کا راشن دلا دیتے ہو، جی ٹھیک ہے نا. آپ یہ کرتے ہو کہ اگرچہ یہ بولا یار یہ بیچو اور کوئی زکوٰۃ خیرات سے پاک ہو، تو تاکہ سستا دو نا، لوگوں کی پہنچ میں آ جائے، لوگوں کی پہنچ میں آ جائے نا. اب یہ بہت سے لوگ یہ لنگر کھانے یہ سب کھلے ہوئے نا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ رکشے والا کھا رہا ہے، بیچارہ رکشے والا ہے یار بہت غریب آدمی ہے،
बेचारा टैक्सी वाला बहुत गरीब आदमी, ये कहाँ से गरीब हो गया यार? वो कहाँ से गरीब हो? अच्छा उसने आपके साथ लिहाज मुरवत की, कोई बूढ़ी औरत जा रही होगी, वो बोला 400 रुपए किराया लूंगा, उसने तो कहीं पे सखावत नहीं की ना। अगर उसके पेट में गया लुकमा रियायत वाला, तो वो भी तो किसी से रियायत करे ना, वो भी तो बने ना, कभी कोई ऐसा इदारा रिफाई इदारा बने ना। नहीं, वो नहीं बनना है, रियायत लेनी है, देनी नहीं है। तो ये रक्शे चलाने वाले, बड़ी बड़ी जॉब नौकरियां करने वाले बोलते हैं यार मैं यहाँ से कंजूसी कर लूँ, खा लूंगा, तो यार ये तो किसी की हक तलफी हो रही है ना। आप किसी का हक मार रहे हो, किसी का खा रहे हो। और सफेद पोश जो छीना झिपटी नहीं कर सकता, वो यहाँ आ नहीं सकता, वो लंगर में लाइन नहीं लग सकता, उसे कोई देख लेगा। क्योंकि हम तो माजरत के साथ, मैं लिसानी बात नहीं कर रहा, हम तो कराची वाले लोग हैं। बिल्कुल, मैं अगर से कहीं जाके कहीं लंगर खाने में खाने बैठूंगा, यकीनन मुझे कोई ना कोई जानने वाला नजर आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर से मैं लोगों को पैसे देके खाऊंगा ना, कोई नहीं बताऊंगा। हमारा एक सेटअप है गुल प्लाजा के बैक साइड पे, आप जाओगे तो अल हरम सेंटर गुल प्लाजा के बैक साइड पे, वहां पे समझे कि 10 रुपए का खाना दे रहा हम तो 12 महीने देते हैं जी। 130 140 का खाना 10 रुपए में देते हैं। ये वो एक ही मुखैय्यस शख्सियत कर रही है, ठीक है ना। अमानतदार वेलफेयर की जानिब से होता है, हमारे सलीम दीवान साहब है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो अपनी तरफ से कर रहे। इन्होंने शुरू किया था 15 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, जब लॉकडाउन कोरोना था। उसने फिर ऐसा सिलसिला कर, ये 2 साल से मस्जिद चल रहा है। अच्छा, ये वो खाना है जो खुद भी अपनी ऑफिस में बुला के खाता है, वो खुद परचेस करता है उसी इदारे से 160 का या 140 160 का होता है। और जब वो बोलता है कि ये इसने खाना अच्छा नहीं बनाया ना, इसको भगाओ, क्योंकि मेरा स्टाफ भी खाए मैं भी खाऊं। तो ये जो चीजें रिवायत होनी चाहिए, आप हर जगह पे सस्ता बेचो। आप बोलोगे मैं किसी को ये 1000 रुपए मदद करूं, बेचारा नहीं, इसको काम की रिगवत दो ना यार, ये सिलाई करके आ जा, ये मेरे कपड़े सीधे, ये ले 2000 रुपए सिलाई। क्योंकि सिलाई की वैल्यू अगर किसी औरत जात हमारी बनाती है तो 1000 रुपए होते हैं, उसका 2000 रुपए दो, फिर उसकी तारीफ करो, अप्रिशिएट करो, तूने बहुत अच्छा सूट बनाया, तो उसमें कमाने की रग़बत बढ़ेगी, मेहनत का समझे नशा चढ़ेगा, तो ये आगे जाके बनेगा ना। तो इस तरीके से हमें करना नहीं, हम लोगों को समझे के हटाराम बना देते, बिल्कुल हाँ हटाराम बना देते भाई, उसको खाना पीना सब कुछ मिल जाता। मैं वही वाली बात कहता हूँ कि मैं अगर से मैं कहीं गया नौकरी हासिल करने के लिए, मेरे को जॉब मिली नहीं, कोशिश नहीं की, लंगर खाने में बैठ के आ गया, वो बच्चे भूखे मरे, अच्छा, वो माँ भूखी मरी, वो इसकी बीवी भूखी मरी, सही। तो ये क्या इंसाफ? ये तो कहीं आपकी बातों पे अमल करने की तौफीक अता करें।